السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ شہر کے پرانے محلے میں جہاں اب بھی پرانی حویلیاں اپنی بوسیدہ دیواروں کے ساتھ کھڑی تھیں اور پرانے درخت اپنی جڑوں سے زمین کو تھامے ہوئے تھے، وہاں ملک خاندان کی حویلی سب سے الگ اور سب سے شاندار تھی۔ اس حویلی کی دیواریں اگرچہ اب کچھ پرانی پڑ چکی تھیں، مگر ان میں وہ وقار ابھی بھی موجود تھا جو صرف نسلوں پرانی دولت اور عزت سے آتا ہے۔ بڑا لوہے کا دروازہ اندر داخل ہوتے ہی کھلا صحن کے بیچ میں پانی کا پرانا حوض جس میں اب پانی نہیں بھرا جاتا تھا، اور چاروں طرف کمرے جن کی کھڑکیوں سے گزرے وقت کی خوشبو آتی تھی۔ یہ گھر صرف ایک عمارت نہیں تھا، یہ ایک پوری تاریخ تھی جو اینٹ اینٹ میں چنی ہوئی تھی۔ مگر اس حویلی میں آج جو سکوت تھا وہ امن کا سکوت نہیں تھا، یہ وہ خاموشی تھی جو کسی گھر میں اس وقت آتی ہے جب کوئی بڑا دکھ سالوں سے اندر ہی اندر پلتا رہے اور باہر نہ نکل سکے۔ ملازم اپنے کام چپ چاپ کرتے تھے، کوئی زور سے نہیں بولتا تھا، کوئی بے وجہ ہنستا نہیں تھا، جیسے سب کو معلوم ہو کہ اس گھر میں خوشی کی آواز اب مناسب نہیں رہی۔ اس خاموشی کا مرکز وہ کمرہ تھا جو حویلی کے سب سے اندرونی حصے میں تھا۔ بھاری پردے، مدھم روشنی اور ہوا میں دواؤں کی وہ مخصوص بو جو کسی بیمار کے کمرے میں رچ بس جاتی ہے۔ اسی کمرے میں فاطمہ بیگم رہتی تھیں۔ فاطمہ بیگم کی عمر اب 70 کے قریب تھی، مگر ان کے چہرے پر جو بوجھ تھا وہ صرف عمر کا نہیں تھا۔ ان کی آنکھیں بڑی اور گہری تھیں، ایسی آنکھیں جن میں کبھی روشنی رہی ہوگی، کبھی خواب رہے ہوں گے، مگر اب ان میں صرف ایک تھکاوٹ تھی جو سالوں کے غم سے آتی ہے۔ وہ دن کا بیشتر حصہ اپنے بستر پر لیٹی رہتی، کبھی کبھی کھڑکی کی طرف دیکھتی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہوں، کبھی ہونٹ ہلتے مگر آواز نہ نکلتی، جیسے کوئی دعا ہو جو الفاظ بننے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتی ہو۔ گھر کے لوگ، ملازم اور قریبی رشتہ دار سب یہی سمجھتے تھے کہ فاطمہ بیگم کی یہ حالت ان کے شوہر ملک انور کی موت کے بعد سے ہے۔ ملک انور ایک بارسوخ اور معزز آدمی تھے جن کے انتقال کے بعد گھر میں جیسے ایک ستون گر گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ بیوہ ہونے کا غم اور بڑھاپے کی کمزوری نے فاطمہ بیگم کو اندر سے توڑ دیا ہے، اور یہ بات کچھ غلط بھی نہیں تھی، کیونکہ شوہر کی موت نے یقیناً انہیں تکلیف دی تھی۔ مگر جو لوگ نہیں جانتے تھے، جو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ یہ تھا کہ فاطمہ بیگم کا اصل زخم اس سے بہت پرانا تھا، اتنا پرانا کہ وہ زخم اب ان کی سانسوں میں گھل گیا تھا، ان کی نیند میں اترتا تھا، اور ہر صبح جب آنکھ کھلتی تھی تو سب سے پہلے وہی یاد آتا تھا۔ 25 سال پہلے کی بات تھی، اس وقت فاطمہ بیگم کی عمر 45 سال تھی، اور حویلی میں خوشیوں کا ایک دور تھا۔ گھر میں بلال پہلے سے موجود تھا، جوان اور ہوشیار، مگر فاطمہ بیگم کی گود میں ایک اور پھول آیا تھا، ایک نومولود بیٹا، ننھا، گلابی اور اتنا خوبصورت کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ فاطمہ بیگم نے اسے سینے سے لگایا، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھامے اور دل میں ہزار خواب بنے۔ اس بچے کی بازو پر پیدائش سے ایک چھوٹا سا نشان تھا، جلنے جیسا، جسے ڈاکٹروں نے پیدائشی داغ کہا تھا، اور جسے فاطمہ بیگم نے اپنے دل میں نقش کر لیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ عیب تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ نشان اس کے بچے کو پہچاننے کی علامت تھی، اس کا اپنا نشان تھا۔ مگر پھر ایک رات ایسی آئی جس نے فاطمہ بیگم کی ساری دنیا الٹ دی۔ وہ رات جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن گئی۔ بچہ پالنے میں سو رہا تھا، اور صبح ہوئی تو پالنا خالی تھا، نہ چیخ، نہ آواز، نہ کوئی نشان کہ کہاں گیا، بس ایک خلا جو اس رات کے بعد کبھی نہیں بھرا۔ پولیس آئی، تفتیش ہوئی، گھر کا کونا کونا چھانا گیا، مگر بچے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ شاید کوئی باہر سے آیا اور اٹھا لے گیا۔ ملک انور نے معاملے کو دبا دیا، کہا کہ خاندان کی بدنامی ہوگی، تحقیقات کو محدود کر دیا، اور بالآخر ایک خاموشی نے اس واقعے کو ڈھانپ لیا۔ مگر فاطمہ بیگم کا دل کبھی خاموش نہیں ہوا۔ 25 سال سے وہ ہر رات اسی پالنے کو یاد کرتی تھیں، ہر صبح اٹھ کر سوچتی تھیں کہ کہیں نہ کہیں میرا بیٹا ہے، وہ زندہ ہے، وہ ٹھیک ہے۔ یہ یقین ان کا واحد سہارا تھا، اور یہی یقین ان کا سب سے بڑا دکھ بھی تھا، کیونکہ جب تک یہ یقین رہتا، انتظار بھی رہتا،
اور جب تک انتظار رہتا تکلیف بھی رہتی۔ وہ جی رہی تھی مگر صرف اس لیے کہ شاید کوئی دن آئے جب وہ خالی پالنا پھر سے بھر جائے۔ بلال ملک کو جب بھی کوئی دیکھتا تھا تو پہلی نظر میں یہی لگتا تھا کہ یہ وہ آدمی سب کچھ ہے جو ایک مرد کو ہونا چاہیے۔ لمبا قد، چوڑے کندھے، چہرے پر اعتماد کی وہ چمک جو صرف دولت اور طاقت سے آتی ہے، اور بات کرنے کا وہ انداز جس میں لہجے کی گرم جوشی کم اور روب زیادہ ہوتا تھا۔ شہر میں اس کا نام تھا، کاروبار میں اس کی دھاک تھی، اور خاندانی حلقوں میں اس کی عزت تھی۔ ملک انور کے انتقال کے بعد جب گھر کی ساری ذمہ داری بلال کے کندھوں پر آئی تو اس نے نہ صرف کاروبار سنبھالا تھا بلکہ خاندان کی ساکھ کو بھی اسی طرح قائم رکھا تھا جیسے اس کے باپ نے رکھی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ بلال ملک اپنے باپ کا سچا وارث ہے، مگر وارث ہونا اور وارث بننا دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ بلال کو یہ وراثت ملی نہیں تھی، اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑا تھا، اپنی مٹھی میں بند کیا تھا، اور اس مٹھی کو اتنی زور سے بھینچا تھا کہ کب اس کے اندر کچھ مر گیا اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ جائیداد کے کاغذات، بینک کے حسابات، کاروباری معاملات اور خاندانی فیصلے، یہ سب اس کی زندگی کے مرکز بن گئے تھے۔ وہ صبح اٹھتا تھا تو یہ سوچ کر کہ آج کیا کرنا ہے، رات کو سوتا تھا تو یہ حساب لگا کر کہ آج کیا ہوا۔ اس پوری مصروفیت میں کہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا تھا جب وہ بس بیٹھ کر اپنے آپ سے پوچھتا کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ ماں کے لیے اس کے دل میں محبت تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، مگر یہ محبت بھی اس کے اپنے انداز میں تھی، یعنی بند لفافوں میں، مہنگے تحفوں میں اور اعلیٰ ڈاکٹروں کی فیسوں میں۔ جب بھی کوئی ڈاکٹر فاطمہ بیگم کو دیکھنے آتا تو بلال خود آگے بڑھ کر ملتا، خود تمام باتیں سنتا اور دواؤں کے سب سے بہترین برانڈ منگواتا۔ شہر کے کسی بڑے اسپتال کا ماہر نظر آتا تو فوراً اپنی گاڑی بھیجتا، پیسے کی کوئی کمی نہ رہنے دیتا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے، اور اس سوچ میں ایک سچائی بھی تھی، مگر جو بات وہ نہیں سمجھ پاتا تھا اور شاید سمجھنا بھی نہیں چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ فاطمہ بیگم کو دواؤں کی ضرورت نہیں تھی، انہیں کسی مہنگے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں تھی، انہیں بس کوئی ایسا چاہیے تھا جو ان کے پاس بیٹھے، ان کا ہاتھ تھامے اور بغیر کچھ مانگے صرف ان کے ساتھ رہے۔ بلال کے پاس وقت نہیں تھا، یا شاید وہ وقت نکالنا نہیں جانتا تھا۔ وہ کبھی کبھی ماں کے کمرے میں آتا، 2-4 منٹ رکتا، ڈاکٹر کی ہدایات یاد دلاتا اور پھر کسی اگلے کام کا حوالہ دے کر نکل جاتا۔ فاطمہ بیگم اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہتی اور کچھ نہ کہتی۔ انہوں نے سالوں پہلے یہ مانگنا چھوڑ دیا تھا جو نہیں ملتا تھا۔ بلال کے ذہن میں ایک اور بات بھی ہمیشہ رہتی تھی جسے وہ کبھی کسی سے نہیں کہتا تھا۔ وہ چھوٹا بھائی جو 25 سال پہلے غائب ہو گیا تھا، اس کا ذکر گھر میں ممنوع سا ہو گیا تھا۔ ملک انور نے جب زندگی میں اس موضوع کو دفن کیا تھا تو بلال نے بھی اسے وہیں رہنے دیا، اور جیسے جیسے وقت گزرا جائیداد بڑھتی گئی، کاروبار پھیلتا گیا، بلال کے دل میں ایک سوچ جڑ پکڑتی گئی کہ اگر وہ بھائی کبھی واپس آیا تو یہ سب کچھ تقسیم ہوگا، یہ حویلی، یہ زمینیں، یہ نام جو صرف اس کا ہے۔ اس سوچ کو اس نے کبھی لفظوں میں نہیں ڈھالا تھا، مگر یہ سوچ تھی اور اس کے دل کی کسی تاریک گہرائی میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ گھر میں ایک بات اور تھی جو بلال کو ہمیشہ پریشان رکھتی تھی، اور وہ تھا خاندانی نام کا بوجھ۔ ملک خاندان کی عزت اس شہر میں ایک پرانے درخت کی طرح تھی جس کی جڑیں گہری تھیں اور جس کا سایہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ بلال اس درخت کا واحد نگہبان تھا اور وہ اپنی ذمہ داری کو بہت سنجیدگی سے لیتا تھا، کبھی کبھی اتنی سنجیدگی سے کہ انسانی رشتوں کو بھی وہ اس نام کے ترازو میں تولنے لگتا تھا۔ کون کتنا فائدہ مند ہے، کون کتنا نقصان دہ، کون ساتھ رہنے کے قابل اور کون نہیں، یہ فیصلے جو وہ خاموشی سے کرتا رہتا تھا۔ اس سب کے باوجود جب کبھی رات کے سناٹے میں وہ اکیلا ہوتا تھا اور گھر کی پرانی دیواریں اسے گھیرے میں لے لیتی تھیں تو کبھی کبھی اس کے دل میں ایک ہلکی سی کسک اٹھتی تھی۔ ماں کی وہ آنکھیں جو کبھی بھر آتی تھیں بغیر کسی وجہ کے، وہ خاموشی جو ان کے کمرے میں ہمیشہ رہتی تھی، وہ لمحے جب وہ کھڑکی کے باہر کسی انجانی چیز کو تکتی رہتی تھی، یہ سب بلال کے ذہن میں گھومتا تھا اور وہ سوچتا تھا کہ ماں کو کیا چاہیے جو میں نہیں دے پا رہا، مگر یہ سوال اٹھتا اور پھر کاروبار کی کوئی نئی فکر آ جاتی اور سوال دب جاتا۔
زندگی چلتی رہتی اور فاطمہ بیگم اپنے کمرے میں اکیلی اپنے پرانے دکھ کے ساتھ برسوں سے اسی طرح بیٹھی رہتی تھی، جیسے کوئی چراغ ہو جس میں تیل کم ہو رہا ہو مگر بجھنے سے پہلے کسی کا انتظار ہو۔ رات کا پہلا پہر تھا، حویلی میں سب سو چکے تھے، ملازم اپنے کمروں میں تھے، بلال اپنے کاغذات سمیٹ کر سو گیا تھا اور گھر کی ہر کھڑکی بند تھی، صرف باہر کا وہ پرانا بلب جل رہا تھا جو صحن کے کونے میں لگا تھا اور جس کی روشنی اتنی مدھم تھی کہ اندھیرے کو ہٹانے کی بجائے بس اس کے ساتھ ملی ہوئی لگتی تھی۔ فاطمہ بیگم کے کمرے میں بھی روشنی بند تھی مگر وہ سوئی نہیں تھی، وہ کبھی جلدی نہیں سوتی تھی۔ رات ان کے لیے ہمیشہ سے مشکل رہی تھی کیونکہ رات میں جب سب شور بند ہو جاتا تھا تو اندر کی آوازیں زیادہ اونچی ہو جاتی تھیں۔ وہ چھت کو تکتی رہتی تھیں، آنکھیں کھلی، سانس آہستہ اور ذہن میں وہی پرانی تصویریں جو 25 سال سے جمع تھیں، ننھے ہاتھ، چھوٹا سا چہرہ اور وہ نشان جو اس کے بازو پر تھا۔ یہ تصویریں ہر رات آتی تھیں اور ہر رات انہیں توڑ کر جاتی تھیں۔ اس رات کچھ الگ تھا۔ فاطمہ بیگم کو اچانک محسوس ہوا جیسے صحن سے کوئی آواز آئی ہو، بہت ہلکی، بہت دور کی، جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو یا ہوا کسی پرانے درخت سے گزر رہی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ شاید یہ ان کا وہم ہے، مگر یہ آواز ان کے سینے میں اتری اور کچھ ہلا گئی۔ وہ بے اختیار اٹھ بیٹھی، کمزور ہاتھوں سے بستر کا کنارہ تھاما، پاؤں زمین پر رکھے اور آہستہ آہستہ کھڑی ہو گئی۔ جسم نے ساتھ دینے میں ہچکچاہٹ کی مگر دل نے کسی اور طرف کھینچا۔ وہ دھیرے دھیرے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئیں۔ راہداری میں اندھیرا تھا اور ہوا میں رات کی ٹھنڈک تھی۔ انہوں نے دوپٹہ کندھوں پر کسا اور صحن کی طرف چلنے لگی۔ ان کے قدم بہت آہستہ تھے، ایک ایک قدم جیسے بہت سوچ کر اٹھایا جا رہا ہو، مگر وہ رکی نہیں۔ صحن میں آ کر انہوں نے چاروں طرف دیکھا، رات کی خاموشی، مدھم روشنی اور پرانے حوض کے پاس کھڑا وہ پرانا درخت جس کی شاخیں ہوا میں ہل رہی تھیں۔ کوئی نہیں تھا، کوئی آواز نہیں تھی، مگر فاطمہ بیگم وہیں کھڑی رہیں، جیسے وہ جگہ انہیں روک رہی ہو، جیسے اس صحن کی مٹی میں کوئی پرانی یاد دفن ہو جو انہیں واپس بلا رہی ہو۔ پھر اچانک ان کے گھٹنے کانپے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے آواز زمین پر گر گئیں۔ نہ کوئی چیخ، نہ کوئی آواز، بس ایک لمحے میں وہ مٹی پر تھیں، آنکھیں بند، سانس بہت ہلکی۔ کریم بخش اس رات صحن کے کونے میں بنی اپنی چھوٹی سی چوکی پر بیٹھا تھا۔ وہ پرانا آدمی تھا، 50 سے اوپر عمر، چہرے پر سفید داڑھی اور آنکھوں میں وہ سادگی جو لمبی محنت اور ایمانداری سے آتی ہے۔ اس نے فاطمہ بیگم کو صحن میں آتے دیکھا تھا اور حیران ہوا تھا، مگر اٹھ کر آگے جانے میں اسے جھجک ہوئی تھی کیونکہ ادب اسے روک رہا تھا۔ مگر جب انہیں گرتے دیکھا تو وہ بھاگتا ہوا آگے آیا۔ اس نے گھبراہٹ میں چاروں طرف دیکھا، کوئی اور نہیں تھا۔ اس نے ہمت کی، پوری عزت اور احتیاط کے ساتھ فاطمہ بیگم کو سہارا دیا اور آہستہ آہستہ اٹھا کر ان کے کمرے کی طرف لے چلا۔ اس کا ماتھا پسینے سے بھیگ گیا تھا، سانس تیز تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے انہیں بستر پر لٹایا، ایک لمحے کے لیے وہیں کھڑا رہا، پھر گھبراہٹ میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے دل میں صرف یہ تھا کہ کسی کو جگائے، مدد کے لیے بلائے، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ نیکی کا ایک لمحہ اس کی پوری زندگی بدلنے والا ہے۔ حویلی میں صبح جلدی ہوتی تھی، ملازم اپنے کاموں پر لگ جاتے تھے، باورچی خانے سے چائے کی خوشبو اٹھتی تھی اور گھر کے مختلف حصوں میں قدموں کی آوازیں شروع ہو جاتی تھیں۔ یہ روز کا معمول تھا جو سالوں سے ایک ہی ترتیب سے چلتا آ رہا تھا، مگر اس صبح کچھ الگ تھی۔ ایک بے چینی تھی جو ہوا میں گھلی ہوئی تھی اور جسے محسوس تو سب کر رہے تھے مگر کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ زرینہ بیگم اس گھر کی ایک دور کی رشتہ دار تھیں جو کچھ عرصے سے یہاں قیام کیے ہوئے تھیں۔ ان کا کوئی خاص کام نہیں تھا، کوئی ذمہ داری نہیں تھی، مگر گھر کے ہر کونے پر ان کی نظر رہتی تھی۔ وہ اس قسم کی عورت تھیں جن کی آنکھیں ہمیشہ کچھ ڈھونڈتی رہتی ہیں، کان ہمیشہ کچھ سننے کے لیے تیار رہتے ہیں اور زبان زیادہ دیر تک کبھی خاموش نہیں رہتی۔ گھر میں ان کی موجودگی کو کوئی ضروری نہیں سمجھتا تھا، مگر کوئی انہیں جانے کو بھی نہیں کہتا تھا، کیونکہ بلال کا خیال تھا کہ ماں کے ساتھ کوئی عورت رہنی چاہیے۔ اس رات زرینہ بیگم کو نیند نہیں آئی تھی، وہ اپنے کمرے میں کروٹیں بدلتی رہی تھیں اور جب پانی پینے کے لیے اٹھی تھیں تو راہداری میں نکل آئی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ فاطمہ بیگم کے کمرے کا دروازہ ادھ کھلا ہے اور اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔
وہ وہیں رک گئیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ کریم بخش اس کمرے سے باہر نکل رہا ہے۔ اس کا ماتھا پسینے سے بھیگا ہوا تھا، سانس تیز تھی، آنکھوں میں گھبراہٹ تھی، اور وہ اتنی جلدی میں تھا کہ اس نے زرینہ بیگم کو دیکھا بھی نہیں۔ زرینہ بیگم وہیں پتھر کی طرح کھڑی رہیں۔ ان کی آنکھوں نے جو دیکھا، ان کے دماغ نے اسے ایک خاص رنگ دے دیا۔ رات کا وقت، بند کمرہ، ایک مرد کا اس کمرے سے نکلنا، پسینہ، گھبراہٹ، یہ سب ملا کر انہوں نے ایک تصویر بنائی جو حقیقت سے بالکل مختلف تھی، مگر ان کے ذہن میں بالکل سچی لگ رہی تھی۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا کہ شاید کوئی اور وجہ ہو، شاید کچھ اور ہوا ہو، شاید یہ منظر وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہی ہیں۔ صبح ہوتے ہی زرینہ بیگم نے کام شروع کر دیا۔ پہلے انہوں نے باورچی خانے میں کام کرنے والی ملازمہ سے بات کی، بہت آہستہ، بہت رازدارانہ انداز میں، جیسے کوئی بہت ہی بڑا بھید بتایا جا رہا ہو۔ پھر وہ بات گھر کی دوسری ملازمہ تک پہنچی، پھر اوپر والے کمروں میں کام کرنے والوں تک پہنچی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جھوٹ جو زرینہ بیگم کی آنکھوں نے غلط انداز میں دیکھا تھا، پورے گھر میں پھیل گیا۔ کوئی کہہ رہا تھا، کوئی سن رہا تھا، کوئی بات آگے بڑھا رہا تھا، اور ہر آنے جانے والے کے آگے بات میں تھوڑا اور رنگ شامل ہو جاتا تھا۔ یہ الزام اس گھر کی سب سے بڑی بے عزتی تھی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فاطمہ بیگم جیسی باوقار عورت پر ایسا الزام یہ صرف ایک جھوٹ نہیں تھا، یہ ایک ایسا پتھر تھا جو کسی کی پوری زندگی کی عزت کو توڑ سکتا تھا۔ مگر زرینہ بیگم اس وقت تک یہ سوچ نہیں رہی تھی، وہ صرف وہی کر رہی تھی جو انہیں سب سے آسان لگ رہا تھا، یعنی جو دیکھا، جیسا سمجھا، وہ سب کو بتا دو۔ جب بلال کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو اس کے چہرے کا رنگ پل بھر میں بدل گیا۔ وہ اپنے کمرے میں تھا، ایک کاروباری فائل سامنے تھی، اور جس ملازمہ نے یہ بات بتائی وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ بلال نے فائل بند کی، کرسی سے اٹھا اور کچھ دیر چپ کھڑا رہا۔ اس کے ذہن میں اس لمحے بہت کچھ چل رہا تھا، مگر سب سے اوپر ایک ہی خیال تھا، اور وہ یہ کہ اگر یہ بات گھر سے نکل گئی تو ملک خاندان کی وہ عزت جو اس نے اتنے سالوں میں سنبھالی تھی، ایک رات میں خاک ہو جائے گی۔ فاطمہ بیگم کو جب ہوش آیا اور انہیں پتہ چلا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس ان کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ گئیں۔ وہ عورت جو 25 سال سے ایک گہرے دکھ کے ساتھ جی رہی تھی، آج اس دکھ میں ایک اور زخم شامل ہو گیا تھا، ایسا زخم جو کسی دشمن نے نہیں بلکہ اسی چھت کے نیچے رہنے والوں نے دیا تھا۔ کریم بخش کو جب پتہ چلا کہ گھر میں اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے تو پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، جیسے کسی نے اچانک بہت زور سے کوئی چیز اس کے سینے پر دے ماری ہو اور وہ سانس لینا بھول گیا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ جب بات اس کے دل میں اتری تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ 60 سال کی عمر میں سفید داڑھی اور جھکی کمر کے ساتھ وہ آدمی جس نے اپنی پوری زندگی ایمانداری سے گزاری تھی، آج اس الزام کے بوجھ تلے ایسے دب گیا جیسے کوئی پرانا درخت آندھی میں جھک جاتا ہے۔ اس نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے وہ گھر کے ملازموں کے پاس گیا اور انہیں پوری بات بتائی کہ کیسے اس نے فاطمہ بیگم کو صحن میں بے ہوش پایا تھا، کیسے وہ اکیلا تھا اور کوئی اور نہیں تھا، کیسے اس نے بس یہی سوچا کہ انہیں ان کے کمرے تک پہنچانا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑے، قسمیں کھائیں، اللہ کا واسطہ دیا، مگر جو بات ایک بار کسی کے دل میں بیٹھ جائے اسے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ملازم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، کوئی کچھ نہ بولا، کوئی آگے نہ آیا۔ پھر کریم بخش بلال کے پاس گیا۔ یہ اس کے لیے سب سے مشکل قدم تھا، کیونکہ بلال ملک کے سامنے کھڑے ہونے کی اپنی ایک دہشت تھی، مگر وہ گیا اس لیے نہیں کہ اسے نوکری کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک بے گناہ آدمی کے لیے اپنی صفائی دینا اس کا حق تھا، اور وہ اس حق کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بلال کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا اور اجازت ملنے پر اندر گیا۔ اس نے سر جھکایا، ہاتھ باندھے اور بہت ادب کے ساتھ پوری رات کا واقعہ شروع سے آخر تک بیان کیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر الفاظ صاف تھے، بات سیدھی تھی اور آنکھوں میں وہ سچائی تھی جو جھوٹ میں نہیں آتی۔ بلال نے پوری بات سنی، بالکل خاموشی سے، بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کوئی رد عمل دکھائے۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح بے حس رہا۔ جب کریم بخش خاموش ہوا تو بلال نے ایک لمحے کے لیے میز پر رکھی اپنی قلم کو دیکھا، پھر کریم بخش کی طرف نظر اٹھائی اور بہت ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ تمہاری بات سن لی ہے، اب تم جا سکتے ہو۔
کریم بخش سمجھ گیا کہ یہاں سچ کو کوئی سننا نہیں چاہتا۔ وہ باہر نکل آیا اور دروازے کے باہر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ گرنے نہیں دیے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس گھر کی دیواروں کے سامنے اس کے آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں۔ بلال نے اس دن حقیقت جاننے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس نے نہ زرینہ بیگم سے سوال کیا، نہ فاطمہ بیگم سے پوچھا کہ رات کو کیا ہوا تھا، نہ کسی اور گواہ کو ڈھونڈنے کی زحمت کی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ یہ معاملہ جتنی جلدی ختم ہو اتنا اچھا ہے۔ اگر یہ بات باہر پھیلی تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، سوال اٹھیں گے اور خاندانی عزت کا وہ ڈھانچہ جسے اس نے سالوں میں کھڑا کیا تھا لڑکھڑا جائے گا۔ اس نے سچ اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ کرنے کی بجائے وہ راستہ چنا جو اسے سب سے آسان لگا، یعنی کریم بخش کو نکال دو اور معاملہ ختم۔ اسی دن شام کو کریم بخش کو بلایا گیا اور بتایا گیا کہ اس کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں۔ اسے جو پیسے ملنے تھے وہ دے دیے گئے، ایک لفافہ تھما دیا گیا اور کہا گیا کہ کل صبح تک گھر خالی کر دو۔ کریم بخش نے لفافہ لیا، ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر اسے واپس میز پر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ پیسے اس کے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اس کی عزت کا معاوضہ ہے اور وہ ایسا معاوضہ نہیں لیتا۔ پھر وہ مڑا اور چلا گیا۔ کریم بخش نے اپنا چھوٹا سا بستر باندھا، پرانی چادر میں چند کپڑے لپیٹے اور حویلی کا وہ بڑا دروازہ پار کیا جس کی اس نے برسوں نگہبانی کی تھی۔ باہر نکلتے وقت اس نے ایک بار مڑ کر دیکھا، حویلی کی اونچی دیواریں، بند دروازہ اور اوپر آسمان میں ڈوبتا ہوا سورج۔ اس کے دل میں اس وقت نفرت نہیں تھی، غصہ نہیں تھا، بس ایک گہرا دکھ تھا، اس گھر کے لیے نہیں بلکہ فاطمہ بیگم کے لیے، جنہیں اس نے ایک بیمار ماں کی طرح دیکھا تھا اور جس کی مدد کرنا اس کی نظر میں بس ایک انسانی فرض تھا۔ مگر جاتے جاتے اس کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی تھی جو اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ اس رات جب وہ فاطمہ بیگم کو اٹھا کر کمرے میں لا رہا تھا، راستے میں انہوں نے بے ہوشی میں کچھ کہا تھا، بہت آہستہ، بہت ٹوٹے ہوئے الفاظ میں، مگر کریم بخش نے سن لیا تھا۔ انہوں نے ایک نام لیا تھا اور ساتھ کہا تھا کہ میرا بیٹا، میرا بچہ کہاں ہے؟ اس وقت کریم بخش نے سوچا تھا کہ شاید یہ بخار کی بڑبڑاہٹ ہے، مگر اب جب وہ اس حویلی سے نکل رہا تھا تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے، ایک ایسا راز جو کسی کو نہیں معلوم یا جسے کچھ لوگ جان بوجھ کر چھپائے بیٹھے ہیں، اور اس راز کا تعلق فاطمہ بیگم کے اس دکھ سے ہے جو انہیں برسوں سے اندر سے کھا رہا ہے۔ شہر کے پرانے محلے میں کچھ دور، جہاں گلیاں تنگ تھیں اور مکان چھوٹے، جہاں صبح کی اذان کے ساتھ دن شروع ہوتا تھا اور رات کو چراغوں کی مدھم روشنی میں لوگ اپنے اپنے دروازے بند کر لیتے تھے، وہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کی دیواریں سادہ تھیں مگر صاف تھیں، جس کے آنگن میں ایک پرانا نیم کا درخت تھا اور جس کے دروازے پر ہمیشہ ایک سکون تھا جو بڑی بڑی حویلیوں میں بھی نہیں تھا۔ یہ زینب خالہ کا گھر تھا۔ زینب خالہ ایک درمیانی عمر کی عورت تھیں، چہرے پر جھریاں تھیں مگر آنکھوں میں ایک نرمی تھی جو دیکھنے والے کو فوراً اپنی لگتی تھی۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھیں مگر جب کرتی تھیں تو ہر لفظ میں ایک وزن ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا، بہت کچھ سہا تھا، مگر انہوں نے کبھی شکایت کو اپنی زبان پر آنے نہیں دیا۔ وہ اکیلی تھیں، کوئی اپنا نہیں تھا، مگر اکیلا پن انہیں توڑ نہیں سکا تھا، کیونکہ ان کے گھر میں حمزہ تھا۔ حمزہ کو زینب خالہ نے اس وقت اپنایا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا، بہت چھوٹا، اتنا چھوٹا کہ اسے خود کچھ یاد نہیں تھا۔ زینب خالہ نے اسے پالا، پڑھایا، بڑا کیا اور وہ ہر محبت دی جو ایک ماں دے سکتی ہے۔ زینب بھی انہیں ماں سے کم نہیں سمجھتا تھا، وہ انہیں خالہ کہتا تھا، کیونکہ زینب خالہ نے خود اسے یہی بتایا تھا کہ وہ اس کی رضائی ماں ہیں، مگر اس لفظ میں جو رشتہ تھا وہ کسی بھی خون کے رشتے سے کم نہیں تھا۔ حمزہ اب 25 سال کا ہو چکا تھا، گندمی رنگ، درمیانہ قد، چہرے پر ایک سادگی جو اسے ہجوم میں بھی الگ کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرائی تھی جو عموماً ان لوگوں میں ہوتی ہے جنہوں نے زندگی کو قریب سے دیکھا ہو، جنہوں نے تکلیف کو سمجھا ہو اور اس سے گزر کر کچھ سیکھا ہو۔ وہ محلے کے بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا اور یہ کام وہ کسی مجبوری سے نہیں بلکہ دل سے کرتا تھا۔ بچے اس سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ انہیں کبھی ڈانٹتا نہیں تھا، ہمیشہ نرمی سے سمجھاتا تھا اور ہر بچے کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھتا تھا۔ محلے کے بزرگ اسے عزت دیتے تھے،
کیونکہ وہ ان کے کام آتا تھا۔ کسی کو دوا لانی ہو، کسی کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، کسی کا بوجھ اٹھانا ہو، حمزہ ہمیشہ آگے ہی ہوتا تھا۔ وہ بدلے میں کچھ نہیں مانگتا تھا، نہ تعریف، نہ پیسے، نہ احسان کا بوجھ دوسرے پر ڈالتا تھا۔ وہ بس کرتا تھا اور چلا جاتا تھا، جیسے نیکی اس کی فطرت میں شامل ہو اور اسے کسی گواہ کی ضرورت نہ ہو۔ مگر حمزہ کی زندگی میں ایک چیز تھی جو اسے ہمیشہ پریشان رکھتی تھی، اور وہ تھا اس کا ماضی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کے اصل ماں باپ کون تھے۔ زینب خالہ نے بس اسے اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ بہت چھوٹا تھا جب ان کے پاس آیا، اور وہ اس سے اتنا پیار کرتی تھی کہ انہوں نے اسے اپنا ہی بنا لیا۔ جب بھی حمزہ نے زیادہ سوال کیے، زینب خالہ کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی اور وہ بات بدل دیتی تھی۔ حمزہ نے ان کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا اور سوال کرنا چھوڑ دیا، مگر دل کے اندر وہ خلا ہمیشہ رہا، ایک کھائی جگہ جو کسی ایسے سوال سے بھری ہوئی تھی جس کا جواب اسے نہیں ملا تھا۔ حمزہ کی بائیں بازو پر ایک نشان تھا، پرانا جلنے جیسا نشان۔ وہ پیدائش سے ہی تھا۔ وہ اسے ہمیشہ لمبی آستین میں چھپاتا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اس پر شرمندہ تھا، بلکہ اس لیے کہ جب کبھی کسی نے اسے دیکھا تھا تو طرح طرح کے سوال کیے تھے، اور وہ سوال اسے اس خلا کی یاد دلاتے تھے جو اس کے ماضی میں تھا۔ اس نشان کو دیکھ کر کبھی کبھی اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اٹھتی تھی، جیسے یہ نشان کوئی کہانی کہنا چاہتا ہو جو ابھی تک ادھوری ہے۔ زینب خالہ جانتی تھی کہ حمزہ کے دل میں کیا ہے۔ وہ اسے دیکھتی تھی تو ان کے چہرے پر ایک درد آتا تھا جسے وہ فوراً چھپا لیتی تھی۔ انہوں نے ایک راز اپنے سینے میں دفن کیا ہوا تھا، ایک ایسا راز جو حمزہ کی پوری زندگی بدل سکتا تھا، مگر وہ ڈرتی تھی کہ اگر سچ سامنے آیا تو حمزہ ان سے دور چلا جائے گا۔ وہ گھر جو انہوں نے اس کے ساتھ مل کر بنایا تھا وہ اجڑ جائے گا اور وہ اکیلی رہ جائیں گی۔ یہ خوف انہیں خاموش رکھتا تھا، اور یہ خاموشی حمزہ کے اس خلا کو اور گہرا کرتی جاتی تھی۔ اس چھوٹے سے گھر میں دو لوگ تھے، ایک جو راز جانتا تھا اور ڈر کی وجہ سے خاموش تھا، اور ایک جو راز نہیں جانتا تھا مگر اس کے وجود میں کہیں نہ کہیں ایک آواز تھی جو اسے بتاتی تھی کہ اس کی کہانی ابھی پوری نہیں ہوئی۔ موسم بدل چکا تھا۔ سردیوں کی وہ خنک ہوا جو حویلی کی دراڑوں سے گزرتی تھی اب اور تیز ہو گئی تھی، اور فاطمہ بیگم کے کمرے میں رکھی انگیٹھی بھی اس ٹھنڈ کو پوری طرح نہیں روک پا رہی تھی۔ مگر فاطمہ بیگم کو باہر کی سردی سے زیادہ اس سردی کی فکر نہیں تھی جو ان کے اندر تھی، وہ سردی جو اس رات سے اور گہری ہو گئی تھی جب گھر میں ان پر وہ الزام لگا تھا جس کا تصور بھی ان کی روح کو کپ کپا دیتا تھا۔ انہوں نے اس دن کے بعد سے دوا لینا چھوڑ دی تھی۔ ڈاکٹر آتا تھا، گولیاں رکھ جاتا تھا، ملازمہ پانی کا گلاس لے آتی تھی، مگر فاطمہ بیگم ہاتھ نہیں بڑھاتی تھی۔ وہ بس لیٹی رہتی تھیں، چھت کو تکتی رہتی تھیں، اور کبھی کبھی ہونٹ ہلتے تھے مگر آواز نہیں نکلتی تھی۔ ملازمہ نے بلال کو بتایا کہ بیگم صاحبہ نے کل سے کچھ نہیں کھایا، پرسوں سے دوا نہیں لی، اور آج تو انہوں نے پانی بھی منہ سے نہیں لگایا۔ بلال نے ڈاکٹر کو فون کیا، ڈاکٹر آیا، معائنہ کیا اور بہت سنجیدہ چہرے کے ساتھ باہر نکلا۔ اس نے بلال کو بتایا کہ فاطمہ کا بیگم کا جسم نہیں، ان کا دل بیمار ہے، اور دل کی بیماری کا علاج کسی دوا میں نہیں ہوتا۔ بلال اس رات بہت دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ سامنے کاغذات تھے مگر وہ انہیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں کمرے کی دیوار پر ٹکی تھیں، اور ذہن میں ماں کا وہ چہرہ تھا جو آج اس نے دیکھا تھا، وہ چہرہ جس پر اب کوئی تاثر نہیں تھا، نہ دکھ، نہ خوشی، نہ غصہ، نہ امید، بس ایک خالی پن جو اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ بلال کو پہلی بار اپنی ماں سے ڈر لگا، اس لیے نہیں کہ وہ بیمار تھیں، بلکہ اس لیے کہ لگ رہا تھا جیسے وہ اندر سے ہار مان چکی ہیں۔ اگلی صبح گھر کی پرانی ملازمہ سغرا بی آئیں۔ سغرا بی اس حویلی میں 40 سال سے تھی، فاطمہ بیگم کے گھر آنے سے پہلے سے، اور اس گھر کی ہر اینٹ کی طرح وہ بھی اس حویلی کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ بلال کے کمرے میں آئی، دروازے پر رکی اور اجازت لے کر اندر داخل ہوئی۔ بلال نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا مگر سغرا بی کھڑی رہی جیسے بیٹھنے کا وقت نہ ہو۔ سغرا بی نے کہا، بیٹا، میں نے بہت سوچ کر یہ بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیگم صاحبہ کو دوا نہیں چاہیے،
انہیں ایک آواز چاہیے جو ان کے دل کو چھو جائے۔ انہیں کوئی ایسا چاہیے جو ان کے پاس بیٹھے، قرآن پڑھے، ان سے باتیں کرے اور انہیں یہ احساس دلائے کہ وہ اکیلی نہیں ہیں۔ بلال نے کہا کہ گھر میں سب ہیں، کوئی نہیں جاتا ان کے پاس۔ سغرا بی نے جواب دیا کہ جانا اور ہوتا ہے، دو الگ چیزیں ہیں بیٹا، جسم کا ساتھ ہونا اور روح کا ساتھ ہونا ایک نہیں ہوتا۔ پھر سغرا بی نے حمزہ کا ذکر کیا۔ اس نے بتایا کہ محلے میں ایک نوجوان ہے، حمزہ نام ہے، بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، بزرگوں کی خدمت کرتا ہے، اور اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون ہے جو سننے والے کے دل میں اترتا ہے۔ میں نے کئی بار سنا ہے اسے، اور جب بھی سنا ہے تو لگا ہے جیسے کوئی دکھا ہوا دل ٹھیک ہو سکتا ہے اس آواز سے۔ بلال نے پہلے تو ایک لمحے کے لیے سغرا بی کو دیکھا، پھر کہا کہ کوئی انجان آدمی، وہ بھی غریب محلے کا، اس گھر میں لایا جائے، یہ مناسب نہیں لگتا۔ سغرا بی نے جواب دیا کہ بیٹا، مناسب اور نامناسب کا فیصلہ اس وقت کریں گے جب بیگم صاحبہ ٹھیک ہوں۔ ابھی تو یہ سوچیں کہ اگر وہ اس طرح دوا اور کھانا چھوڑتی رہیں تو کتنے دن اور ہیں ان کے پاس۔ اس جملے نے بلال کے دل میں کہیں گہرا جا کر زخم لگایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے بلائیں، مگر پہلے میں خود اس سے ملوں گا۔ سغرا بی نے اسی دن حمزہ تک پیغام پہنچایا۔ حمزہ پہلے حیران ہوا کہ اتنے بڑے گھر سے اسے کیوں بلایا جا رہا ہے، مگر جب سغرا بی نے بتایا کہ ایک بیمار بوڑھی ماں ہے جسے قرآن کی آواز کی ضرورت ہے تو اس نے بغیر کسی سوال کے ہاں کہہ دیا۔ زینب خالہ نے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، مگر جب حمزہ نے انہیں اس حویلی کا نام بتایا تو ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کچھ گزرا، ایک سایہ، ایک گھبراہٹ جو اتنی جلدی آئی اور چلی بھی گئی کہ حمزہ دیکھ نہ سکا۔ زینب خالہ نے بس اتنا کہا کہ جاؤ، نیک کام ہے، اللہ ساتھ ہے، مگر اندر سے ان کا دل کانپ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ جو راز انہوں نے اتنے سالوں سے چھپایا ہوا ہے، شاید اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ وہ صبح کا وقت تھا جب حمزہ پہلی بار ملک خاندان کی حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے سادہ سفید کرتا پہنا ہوا تھا، کندھے پر ایک پرانا کپڑے کا تھیلا تھا جس میں قرآن پاک کا نسخہ تھا، اور چہرے پر وہ سکون تھا جو اسے ہمیشہ رہتا تھا، مگر اس سکون کے نیچے آج ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی جو اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب اس نے یہ دروازہ دیکھا تھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رک گئے تھے، جیسے پاؤں نے کوئی فیصلہ خود سے کر لیا ہو، جیسے اس جگہ سے کوئی پرانی پہچان ہو جو یاد نہیں آتی مگر محسوس ہوتی ہے۔ ملازم نے دروازہ کھولا اور اسے اندر لے گیا۔ حمزہ نے صحن میں قدم رکھا اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ پرانا حوض، نیم کا درخت، اونچی دیواریں اور وہ خاموشی جو اس حویلی کی پہچان تھی۔ حمزہ کے سینے میں کچھ ہوا، ایک ہلکی سی لہر، جیسے کوئی بھولی ہوئی چیز ذہن کے کسی کونے میں جاگنے کی کوشش کر رہی ہو مگر پوری طرح جاگ نہ پا رہی ہو۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ گیا۔ بلال نے اسے بیٹھک میں بلایا۔ بلال کی نظریں حمزہ پر ٹکیں، اوپر سے نیچے تک، اس انداز میں جیسے کوئی چیز خریدنے سے پہلے پرکھی جاتی ہے۔ حمزہ نے سلام کیا، بلال نے جواب دیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بلال نے چند سوال کیے، کہاں سے ہو، کتنے عرصے سے پڑھاتے ہو، کون کون تمہارے پاس پڑھتا ہے۔ حمزہ نے سادگی سے سب کا جواب دیا، نہ گھبراہٹ، نہ لمبی چوڑی تعریف، بس سیدھی بات۔ بلال کو یہ انداز پسند آیا یا نہیں یہ اس کے چہرے سے نہیں پتا چلا، مگر اس نے اجازت دے دی کہ ماں کے کمرے میں جا سکتے ہو۔ سغرا بھی حمزہ کو فاطمہ بیگم کے کمرے تک لے گئی۔ راستے میں اس نے آہستہ سے بتایا کہ بیگم صاحبہ بہت کمزور ہیں، بات کم کرتی ہیں، مگر تم بس قرآن پڑھو، بس یہی کافی ہے۔ حمزہ نے سر ہلایا اور کمرے کے دروازے پر رک گیا۔ سغرا بی نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اسے اشارہ کیا کہ اندر جاؤ۔ حمزہ نے کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ مدھم روشنی میں تھا، بھاری پردے کھڑکی پر پڑے تھے اور ہوا میں دواؤں کی ہلکی سی بو تھی۔ فاطمہ بیگم بستر پر لیٹی تھیں، آنکھیں بند، سانس آہستہ۔ حمزہ نے ادب سے سلام کیا اور کمرے کے ایک کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے تھیلے سے قرآن نکالا، آہستہ سے کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس کی آواز کمرے میں پھیلی، آہستہ ٹھہری ہوئی، ایسی آواز جس میں ہر لفظ اپنی جگہ پر تھا اور ہر آیت ہوا میں تیرتی ہوئی لگ رہی تھی۔ فاطمہ بیگم کی آنکھیں بند تھیں، مگر ان کے چہرے پر کچھ ہوا، بہت آہستہ، بہت ہلکا،
جیسے برسوں سے بند کسی دریچے میں ہوا کی ایک لہر داخل ہوئی ہو۔ ان کی پیشانی کی لکیریں ذرا سی نرم ہوئیں، ہونٹوں کا وہ سختی والا زاویہ تھوڑا بدلا، اور سانس جو پہلے اتھلی ہوئی تھی اس میں ذرا گہرائی آئی۔ حمزہ پڑھتا رہا۔ کچھ دیر بعد فاطمہ بیگم نے آنکھیں کھولیں اور اس کی طرف دیکھا۔ پہلی نظر میں انہوں نے بس ایک نوجوان کو دیکھا جو قرآن پڑھ رہا تھا، مگر پھر انہوں نے غور سے دیکھا اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے جھکے ہوئے سر کا انداز، اور کہیں سے ایک لہر اٹھی جو ان کے سینے میں اتری اور انہیں ہلا گئی۔ وہ خاموش رہیں، کچھ نہیں بولیں، مگر ان کی آنکھیں حمزہ پر ٹکی رہیں، جیسے وہ کچھ پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں جو ان کی یادداشت کے کسی گہرے کونے میں دفن ہو۔ اس دن حمزہ گھنٹہ بھر بیٹھا، قرآن پاک پڑھتا رہا اور پھر اجازت لے کر چلا گیا، مگر جاتے وقت اس کے دل میں وہی بے چینی تھی جو آتے وقت تھی، بلکہ شاید اور گہری ہو گئی تھی۔ اس گھر میں کچھ تھا جو اسے کھینچتا تھا، کوئی بات جو اسے سمجھ نہیں آتی تھی مگر محسوس ہوئی تھی۔ اگلے دن پھر وہ آیا اور اسے اگلے دن بھی۔ آہستہ آہستہ یہ روز کا معمول بن گیا۔ فاطمہ بیگم اس کا انتظار کرنے لگی۔ جس دن وہ آتا تھا اس دن ان کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی تھی جو دوسرے دنوں میں نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے دوا لینا شروع کر دیا، کھانا کھانے لگیں اور کبھی کبھی حمزہ سے باتیں بھی کرنے لگی۔ پہلے بہت کم، پھر آہستہ آہستہ زیادہ۔ حمزہ بھی ان سے بات کرتا تھا، ادب سے، نرمی سے، جھک کر، جیسے سامنے کوئی بڑی ہستی ہو جسے پوری توجہ دی جاتی۔ فاطمہ بیگم کے دل میں یہ انداز کچھ جگاتا تھا جس کا نام وہ نہیں جانتی تھیں یا شاید جاننا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ بعض احساس اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انہیں نام دینے سے پہلے یقین کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن فاطمہ بیگم نے بے اختیار کہا کہ بیٹا تم آ جاتے ہو تو لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حمزہ نے سر جھکایا اور مسکرا دیا، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک عجیب سی تکلیف تھی، اس خلا کی تکلیف جو اس کے اندر ہمیشہ سے تھی۔ اس نے سوچا کہ کاش کوئی ہوتا جو اسے بھی اس طرح پکارتا، جو اس کے لیے بھی انتظار کرتا، جو اسے بھی اپنا کہتا۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ اس گھر میں، اس کمرے میں، اس بوڑھی عورت کے پاس بیٹھ کر وہ خلا پہلی بار کچھ کم محسوس ہوتا تھا، جیسے یہ جگہ اجنبی نہیں بلکہ اپنی ہو، جیسے یہ گھر اسے پہچانتا ہو اور وہ اس گھر کو۔ دن گزرتے رہے اور حمزہ کا اس حویلی میں آنا جانا ایک معمول بن گیا تھا۔ فاطمہ بیگم کی صحت آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی تھی، ان کے چہرے پر کچھ رنگ آ گیا تھا، آنکھوں میں وہ بالکل خالی پن نہیں رہا تھا جو پہلے تھا۔ ڈاکٹر بھی حیران تھا کہ جو دوائیں مہینوں سے کام نہیں کر رہی تھیں وہ اچانک اثر کرنے لگی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اصل دوا کوئی گولی نہیں تھی بلکہ وہ آواز تھی جو ہر روز اس کمرے میں گونجتی تھی، اور وہ موجودگی تھی جو فاطمہ بیگم کے دل کو سکون دیتی تھی۔ اس دن کا موسم عجیب تھا، باہر بادل تھے، ہوا میں نمی تھی اور آسمان پر ایک گہرا پن تھا، جیسے بارش آنے والی ہو مگر ابھی رکی ہوئی ہو۔ حمزہ معمول کے مطابق آیا، سلام کیا اور فاطمہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ فاطمہ بیگم آج بستر پر بیٹھی تھیں، پیٹھ کے پیچھے تکیہ لگایا ہوا تھا اور چہرے پر ایک ہلکی سی تازگی تھی۔ انہوں نے حمزہ کو دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا، وہ مسکراہٹ جو اب صرف اسے دیکھ کر آتی تھی۔ حمزہ نے قرآن نکالا اور تلاوت شروع کر دی۔ کمرے میں وہی سکوت چھا گیا جو ہمیشہ ان کی آواز سے آتا تھا۔ فاطمہ بیگم آنکھیں بند کیے سنتی رہیں۔ کچھ دیر بعد حمزہ نے تلاوت ختم کی اور قرآن پاک بند کیا۔ فاطمہ بیگم نے آنکھیں کھولیں اور کہا کہ بیٹا آج دوا کا وقت ہو گیا ہے، وہ چھوٹی شیشی لے آؤ جو سائڈ ٹیبل پر رکھی ہے۔ حمزہ اٹھا اور سائڈ ٹیبل کی طرف گیا، شیشی اٹھائی، ڈھکن کھولنے کی کوشش کی مگر ڈھکن تنگ تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے زور لگایا اور اس کوشش میں اس کی آستین کوہنی تک اوپر چڑھ گئی۔ وہ ڈھکن کھولنے میں لگا رہا، اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے بازو پر وہ نشان ظاہر ہو گیا ہے جسے وہ ہمیشہ چھپاتا تھا، پرانا سیاہی مائل جلنے جیسا نشان جو اس کے بائیں بازو پر پیدائش سے تھا۔ ایک فاطمہ بیگم کی نظر اس نشان پر پڑی، ایک لمحے کے لیے وقت رک گیا۔ فاطمہ بیگم کی آنکھیں پھیل گئیں، ان کا سانس اٹکا، ہاتھ کانپے اور چہرے پر ایک ایسا تاثر آیا جو خوف اور پہچان اور یقین اور بے یقینی سب کا ملاپ تھا۔
وہ بالکل وہی نشان جو انہوں نے 25 سال پہلے اپنے نومولود بیٹے کے بازو پر دیکھا تھا، جسے انہوں نے اپنے دل کی تختی پر نقش کر لیا تھا، جسے وہ ہر رات بند آنکھوں میں دیکھتی تھی۔ وہ نشان آج اس نوجوان کے بازو پر تھا جو ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ان کے منہ سے ایک آواز نکلی، نہ لفظ نہ جملہ، بس ایک ٹوٹی ہوئی سی آہ جس میں 25 سال کا سارا درد تھا۔ پھر ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بستر پر گر گئیں۔ حمزہ نے شیشی ایک طرف رکھی اور گھبرا کر آگے بڑھا۔ اس نے آواز دی، سغرا بی کو بلایا اور فاطمہ بیگم کا ہاتھ تھاما۔ گھر میں ہلچل مچ گئی۔ بلال بھاگتا ہوا آیا، ڈاکٹر کو فون کیا گیا، مگر حمزہ وہیں کھڑا تھا، فاطمہ بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے، اور اس کے دل میں ایک طوفان تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنے بازو کی طرف دیکھا، وہ نشان جو ہمیشہ سے تھا، اور پھر فاطمہ بیگم کے چہرے کی طرف دیکھا، اور اس کے سینے میں کچھ ہوا جو اس نے کبھی پہلے محسوس نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر آیا، معائنہ کیا اور بتایا کہ بے ہوشی صدمے کی وجہ سے ہے۔ گھبرانے کی بات نہیں، آرام سے ہوش آ جائے گا۔ گھر میں سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے تھے اور حمزہ باہر صحن میں آ گیا۔ وہ نیم کے درخت کے پاس کھڑا ہوا اور اپنے بازو کو دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں سوال اٹھ رہے تھے جن کا کوئی جواب نہیں تھا۔ فاطمہ بیگم نے اس نشان کو کیوں دیکھا اور اتنی گہری بے ہوشی میں چلی گئی؟ اس نشان میں ایسا کیا تھا جو انہیں ہلا گیا؟ اور یہ حویلی جو اسے پہلے دن سے اپنی لگتی تھی، اس کشش کی وجہ کیا ہے؟ اسی وقت حویلی کے بڑے دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازم نے دروازہ کھولا اور باہر ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا، سفید داڑھی، جھکی کمر اور آنکھوں میں ایک ایسا عزم جو لمبے سفر کے بعد منزل پر پہنچنے سے آتا ہے۔ یہ کریم بخش تھا۔ بلال نے جب اسے دیکھا تو اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں یہاں کس نے آنے کے لیے کہا؟ تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ مگر کریم بخش نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ اس نے کہا کہ بلال صاحب، میں کام کی تلاش میں نہیں آیا، میں ایک بات بتانے آیا ہوں جو میں نے برسوں سے اپنے سینے میں چھپائی ہوئی ہے اور جسے اب چھپانا ممکن نہیں رہا۔ بلال نے کچھ کہنا چاہا، مگر کریم بخش نے آگے بات جاری رکھی۔ اس نے کہا کہ جس رات بیگم صاحبہ کا بچہ غائب ہوا تھا، میں اس حویلی میں تھا۔ میں نے کچھ دیکھا تھا جو میں نے ڈر کی وجہ سے کبھی کسی کو نہیں بتایا، مگر اس ڈر نے مجھے ایک دن بھی چین نہیں لینے دیا۔ وہ بچہ کسی باہر والے نے نہیں اٹھایا تھا، اسے اس گھر کے اندر سے غائب کروایا گیا تھا۔ اس گھر کے کسی اپنے نے یہ کام کیا تھا۔ صحن میں سناٹا چھا گیا۔ حمزہ جو نیم کے درخت کے پاس کھڑا تھا، اس نے یہ الفاظ سنے اور اس کا دل ایک دھڑکن کے لیے رک گیا۔ بلال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس لمحے آسمان پر جو بادل گھنٹوں سے رکے ہوئے تھے وہ ٹوٹ گئے اور بارش شروع ہو گئی، جیسے آسمان بھی جانتا ہو کہ ابھی جو ہونے والا ہے وہ ایک پرانے راز کا آخری دروازہ کھلنا ہے۔ کریم بخش نے جو کہا وہ اس حویلی کی دیواروں نے پہلی بار کھلے کانوں سے سنا۔ اس نے بتایا کہ 25 سال پہلے جب اس رات وہ حویلی کے پچھلے حصے میں تھا، جب اس نے 2 آدمیوں کو ایک گٹھڑی لے جاتے دیکھا تھا۔ اس نے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر انہوں نے اسے دھمکی دی تھی اور کہا تھا، یہ گھر کے بڑوں کا حکم ہے، چپ رہو ورنہ نتیجہ برا ہوگا۔ ایک نوجوان چوکیدار کی کیا مجال تھی یہ ملک خاندان کے فیصلے پر سوال اٹھائے، اس لیے وہ خاموش رہا، مگر وہ خاموشی اسے ہر رات کھاتی رہتی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ دونوں آدمی کسی ملنے گئے تھے، کس گلی میں گئے تھے اور کس دروازے پر انہوں نے وہ گٹھڑی چھوڑی تھی۔ وہ دروازہ زینب خالہ کے گھر کا دروازہ تھا۔ حمزہ نے یہ سنا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین ہل گئی۔ وہ ایک قدم بھی نہ چل سکا، بس وہیں کھڑا رہا۔ بارش اس پر گر رہی تھی اور وہ اسے محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں زینب خالہ کا وہ چہرہ آیا جو اس حویلی کا نام سن کر بدل گیا تھا۔ وہ آنکھیں جو ہر بار اس کے سوال پر نم ہو جاتی تھیں، وہ خاموشی جو اس کے ماضی کے گرد ہمیشہ سے تھی، سب کچھ ایک ایک کر کے جڑنے لگا، اور جو جڑتا گیا اس کے سینے میں ایک ایسا درد اٹھا جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ بلال کے چہرے پر پتھر جیسی خاموشی تھی، مگر اس کی آنکھیں بول رہی تھی۔ وہ جانتا تھا، کچھ نہ کچھ جانتا تھا، شاید سب نہیں، مگر اتنا ضرور کہ اس گھر میں جو ہوا تھا وہ بے گناہ نہیں تھا۔ اس نے کبھی سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ سوال کا جواب اسے وہ چیز چھین سکتا تھا جو اس نے سنبھالی ہوئی تھی۔
آج وہ جواب سامنے آ رہا تھا اور وہ اسے نہیں روک سکتا تھا، نہ بھاگ سکتا تھا۔ ڈی این اے ٹیسٹ کا فیصلہ حمزہ نے خود کیا۔ اس نے بلال سے نہیں کہا، اس نے کسی سے اجازت نہیں مانگی، بس سغرا بی کے ذریعے فاطمہ بیگم تک بات پہنچائی۔ فاطمہ بیگم کو جب ہوش آیا اور انہیں بتایا گیا تو انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور بہت دیر تک کچھ نہیں بولی۔ پھر انہوں نے صرف اتنا کہا کہ مجھے پہلے سے معلوم ہے، ماں کا دل جھوٹ نہیں بولتا، مگر ٹیسٹ ہونا ضروری ہے تاکہ کوئی انگلی اٹھا نہ سکے۔ نتیجہ آیا اور سچ نے اپنی جگہ لے لی۔ حمزہ ملک فاطمہ بیگم کا وہی بیٹا تھا جسے 25 سال پہلے اس گھر سے چرایا گیا تھا، جسے ایک ماں نے ہر رات یاد کیا تھا اور جس کے لیے ایک دل نے برسوں تک دھڑکنا نہیں چھوڑا تھا۔ فاطمہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہے تو لگا جیسے 25 سال کی برف ایک ساتھ پگھل رہی ہو۔ انہوں نے حمزہ کا ہاتھ تھاما اور اتنی زور سے پکڑا جیسے اب کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ حمزہ نے ان کے ہاتھ پر اپنا ماتھا رکھا اور وہ خلا جو اس کے اندر پیدائش سے تھا پہلی بار بھر گیا۔ بلال ٹوٹ گیا، وہ جو ہمیشہ مضبوط رہا تھا، جس نے کبھی کمزوری نہیں دکھائی تھی۔ وہ اس دن اپنی ماں کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا اور روتے ہوئے معافی مانگی، اپنی خاموشی کی معافی، اپنے لالچ کی معافی اور کریم بخش کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی تھی اس کی معافی۔ فاطمہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب جو آگے ہے اسے سنوارو۔ حمزہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کریم بخش کو عزت کے ساتھ واپس بلایا۔ اس نے سب کے سامنے کہا کہ اس آدمی نے ایک نیک کام کیا تھا اور اسے جو سزا ملی وہ ظلم تھا، اس ظلم کا ازالہ ہونا چاہیے۔ کریم بخش کی آنکھیں بھر آئیں مگر اس نے آنسو نہیں گرنے دیے۔ اس نے بس اتنا کہا کہ بیٹا، میں عزت کے لیے نہیں آیا تھا، سچ کے لیے آیا تھا، اور سچ سامنے آ گیا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ زینب خالہ جب حویلی آئیں تو ان کے قدم کانپ رہے تھے۔ وہ جانتی تھیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ جو راز انہوں نے محبت میں چھپایا تھا وہ محبت کی وجہ سے ہی سامنے آ گیا۔ حمزہ نے انہیں دیکھا اور آگے بڑھا۔ اس نے انہیں گلے لگایا اور کہا، خالہ آپ میری ماں تھیں، ہیں اور رہیں گی۔ فاطمہ بیگم نے زینب خالہ کو دیکھا اور کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو پالا، اسے انسان بنایا، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس لمحے دو مائیں ایک بیٹے کی محبت میں ایک ہو گئیں۔ وہ حویلی جو کبھی الزام، لالچ اور رازوں کی تاریکی میں ڈوبی تھی، آج ایک ماں کی دعا اور ایک بیٹے کی واپسی سے روشن ہو گئی۔ سچائی نے اپنی جگہ لے لی، توبہ نے دروازہ کھولا اور محبت نے وہ زخم بھر دیے جو وقت بھی نہیں بھر سکا تھا۔